اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بڑھتے ہیں حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف۔ قاسم سمجھا کہ یہاں سحر کا عمل ہے، مگر جو کچھ ہو وہ مسرت انگیز، اور اب اس کے تمام ارادے اور قصد اس طرح پانی ہو گئے جس طرح موسم بہار میں تمازت آفتاب سے برف پگھل جاتی ہے۔ قاسم نے صراحی پھر منہ سے لگا لی۔ وہ خوبصورت عورت پھر ہنسی اور کہنے لگی، دیکھو جس دنیا سے آئے ہو وہاں کے گرد و غبار میں کیسے آلودہ ہو، اب تازہ دم ہو گئے ہو، بہتر ہے کہ جا کر نہاؤ۔ قاسم نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، وہ بالکل میلے کچیلے ہو گئے تھے، منہ پر خاک جمی تھی اور بدن پر میلے اور پسینے سے طبیعت بے چین تھی۔ دفعتاً اس نازنین نے قاسم کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ قاسم بلا تامل اٹھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے دوڑتی اور ہنستی ہوئی تالاب تک آئی، لیکن اس حالت میں قاسم کو ایک اور حیرت انگیز چیز نظر آئی، اور وہ یہ تھی کہ سنگ مرمر کے ایک محل سے بہت سی جوان لڑکیوں کا ایک غول گاتا اور دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ قاسم ان کی طرف دیکھ کر حیرت سے ششدر رہ گیا۔ وہ مسلمان تھا اور پابند شریعت تھا، جس کے مذہب میں ایک جانور تک کی تصویر بنانی یا دیکھنی درست نہ ہو۔ وہ ایک زندہ عورت کے ڈیل و ڈول اور ترکیب اعضاء کو کیوں کر بغور دیکھ سکتا تھا؟ یہ جوان لڑکیاں بجائے اس کے کہ بہت سے کپڑے پہنے اور منہ پر نقاب ڈالے ہوں جیسا کہ عورت کے لیے زیبا ہے، نہایت بے شرمی کے لباس میں پایا کہتے ہیں کہ کسی قسم کے لباس میں نہ تھی، کیونکہ ان کے کپڑے نہایت باریک تھے اور کوئی کپڑا ایسا نہ تھا جو گھٹنوں سے نیچے گیا ہو۔ رنگ بھی ان کے دھنگ کے تھے، چنانچہ جب وہ گاتی ہوئی باغ کے سبزے پر دوڑے تو یہ معلوم ہوا کہ کسی نے پنجرے کی کھڑکی کھول دی ہے اور رنگ برنگ کی چڑیا اسے نکل اڑی ہیں۔ قاسم کو تو پہلے کچھ خوف اور حجاب ہوا، لیکن پھر یہ کیفیت قابل تعریف معلوم ہونے لگی۔ اس کے بعد ہی ایک اور تعجب کی بات پیش آئی، وہ یہ کہ جب جرمٹ اس کے قریب آیا تو سب نے مل کر قاسم کے کپڑے جتنے اوپر کیے تھے سب کھینچ کھانچ دور پھینک دیا، اور ہنستی ہنساتی گل مچاتی قاسم کو گھسیٹ کر تالاب کے بیچ میں لے گئی، اور اب اس کے گرد پانی میں دوڑنا اور پانی کے چھینٹے اڑا کر اس کو ستانا شروع کیا۔ کسی نے گردن پکڑ کر پانی میں ڈبونی چاہی، اور جب سر پانی سے باہر نکلا تو سب نے خوب کہے لگائے۔ جب اس کھیل کود میں وہ بھیگ کر بالکل چوڑا ہو گیا تو تالاب سے باہر نکلی اور قاسم کے بازو پکڑ کر گھاس کے تختے پر دوڑنے لگے۔ باریک کپڑے بھیگ کر بدن کو ایسے چمٹے کہ گویا تن پوشی کی خدمت سے بالکل آزاد ہو گئے۔ قاسم کے لیے یہاں ہر ایک چیز ایسی بے حجابی تھی کہ وہ شرم و حیا کو ایک بیکار چیز اور اس حالت پر اعتراض کرنے کو ایک بناوٹ کی بات سمجھنے لگا۔ غرض اسی حال سے قاسم اور جوان لڑکیوں کا یہ جرمٹ اس محل میں پہنچا جہاں سے شروع میں نکلا تھا، اور قاسم کو تنہا چھوڑ کر محل میں غائب ہو گیا۔ ہنسنے کی آوازیں بھی رفتہ رفتہ قاسم کے کانوں میں آنی بند ہو گئی۔ اب قاسم باغ کے محل میں تنہا تھا، سنگ مرمر کی ایک چوکی پر ایک جوڑا کپڑوں کا رکھا تھا۔ سمجھ گیا کہ سوائے میرے یہ اور کس کے لیے ہو سکتا ہے۔ بدن خشک کر کے کپڑے پہنے، ان میں ایک سادی عباس اور شلوار بالکل سفید ریشم کی تھی۔ دستار کا رنگ پیازی تھا اور ایک جڑاؤ کلغی ہیروں کی تھی جو دستار میں سامنے کے رخ لگانی تھی۔ یہ سب چیزیں پہن کر قاسم ایک ہیرو کی تھی۔ یہ سب چیزیں پہن کر قاسم ایک کمرے میں گیا جہاں ایک بڑا آئینہ رکھا تھا۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھی، خیال ہوا کہ اس صورت میں کوئی ایسی بات تو نہ تھی کہ ان لڑکیوں نے خواہ مخواہ مجھے ایک تماشا بنا لیا۔ کم بخت بڑی بے حجاب ہیں، اگر ایک دفعہ اور نظر آ جائیں تو خالی اس لطف نہ ہو، کم سے کم مجھے یہ کپڑے پہنے اور کلگی لگاتے تو دیکھ لیں، شاید اب تو وہ میری صورت بھی نہ پہچان سکیں۔ غرض یہی باتیں سوچتا ہوا محل سے نکل کر باغ میں آیا، مگر دل سے یہ آرزو نہ گئی کہ پھر ان حسینوں سے ملاقات ہو۔ باغ میں ون چپ کر شام کی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ قاسم کو ایک اور بات حیرت کی یہ معلوم ہوئی کہ جس وقت الموت کے شیخ کے سامنے پیش ہوا تھا تو رات شروع ہو گئی تھی، مگر اسی وقت اس باغ میں دن کی روشنی موجود تھی، اور اب کہیں جا کر شام ہوئی ہے۔ یہ مہما کسی طرح حل نہ ہوتا تھا۔ قاسم باغ میں چاروں طرف دیکھتا رہا، مگر پھر وہ صورتیں نظر نہ آئی۔ یہی تلاش تھی کہ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، مڑ کر دیکھا تو وہی حسین صورت تھی جس نے جنت کی شراب اور جنت کا پانی پلایا تھا۔ قاسم کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، آئیے، اور اتنا کہہ کر باغ میں ایک دوسرے محل کی طرف اس کو لے چلی۔ شام کی ہلکی روشنی محرابوں سے گزر کر برآمدوں میں کس قدر موجود تھی۔ اندر چھت میں ایک جھاڑ لٹک رہا تھا، اس کی تیز روشنی ہر طرف پھیلی تھی۔ زمین پر نرم نرم قالینوں کا فرش تھا اور جا بجا بڑے بڑے تکیے رکھے تھے۔ یہ دونوں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دو جوان خواصیں روح پہلے کپڑے پہنے جم کرتی آئی۔ آتے ہی انہوں نے دسترخوان بچھایا اور نہایت لذیذ کھانے اور شیریں میوے چن دیے۔
اور ایک بہت بڑی بلوری کا سا سرخ شراب سے بھرا ہوا ان کے پاس رکھ دیا۔ اتنے میں رات کی خاموشی اور سکوت میں عود اور چنگ کی سریلی آوازیں آنی شروع ہوئی۔ قاسم نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا۔ بھوک اس کو اب ایک ایسی ذلیل خواہش معلوم ہوئی جس کا سیر کرنا تہذیب و شائستگی کے خلاف معلوم ہوا۔ شراب البتہ تھوڑی سی پی۔ نازنین جو ساتھ تھی اس نے اور بھی کم کھایا۔ ساغر سے شراب البتہ کچھ بھی یا یہ کہیے چوستی رہی۔ اب قاسم کے دل میں ایک نئی بات پیدا ہوئی۔ نظر بار اس حسینہ کی طرف بے اختیار جانے لگی، اور جب نگاہ اس طرف نہ ہوتی تو اس بات کا علم دل میں ایک گدگدی پیدا کرتا کہ کسی چشم فتنہ رضا اس پر اپنا وار کر رہی ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ نداب اور نازک اس کا ابھرا ہوا جوبن بھی اس سے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کی گرمی عجیب بے چینی کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ ہر چیز ظاہر ہے اور ہر چیز باریک لباس میں چھپی ہے۔ آخر کار قاسم نے اس سے باتیں کرنی شروع کی۔ اپنی آواز خود ہی عجیب معلوم ہوئی، حلق پر خشک تھا مگر برف میں لگی شراب ابھی پی چکا تھا۔ قاسم نے پوچھا، یہ تو فرمائیے کہ آپ کون ہیں، نام کیا ہے؟ قاسم نے زبان سے یہ جملہ کہا مگر نگاہ اس نازنین کی طرف نہ اٹھ سکی۔ صرف اتنا محسوس ہوا کہ اس سوال پر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میرا نام پری سمجھ لیجیے اور یہی نام بھی لیا کیجیے۔ قاسم، اچھا پری تو آپ کا نام ہوا، اور اس عجیب و غریب مقام کو کیا کہتے ہیں؟ پری، یہ باغ فردوس یعنی جنت ہے۔ قاسم، اتنا اور فرمائیے کہ وہ حسینوں کا غول کیسا تھا جو مجھے تالاب پر لے گیا تھا، وہاں اس نے عجیب عجیب شوخیاں اور شرارتیں کی تھی۔ پری، وہ جنت کی حوروں کا غول تھا، یہ حوریں اب سب آپ کی ہیں۔ بچوں، میں تم کو بتا چکا ہوں کہ سلیم بن طاہر نے تمہارے جد امجد قاسم کو بڑے اہتمام سے شرع شریف کی تعلیم دی تھی اور پرہیزگاری سکھا کر ان کو محنت و شفقت کا خوگر بنا دیا تھا، لیکن شیخ الجبل کی اس مصنوعی جنت کے سحر و طلسم نے ان کے دماغ پر برا اثر کیا، اور شراب نے جو انہوں نے کبھی پہلے نہ پی تھی ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا، اور وہ اس حالت میں سمجھنے لگے کہ وہی جنت ہے جس کا وعدہ مومنوں سے کیا گیا ہے، اور جو ہر قسم کے شرار اور فساد سے پاک ہے، جہاں نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے نہ استغفار کی ضرورت ہے۔ جب ان باتوں پر نظر کی جائے تو قاسم ہرگز تمثیر وار نہ تھے، لیکن باوجود اس کے آگے چل کر ان خطاؤں کا خمیازہ ان کو بہت اٹھانا پڑا۔ جس وقت ان حسین عورت نے کہا کہ وہ جوان لڑکیاں حوریں تھیں، وہ سب حوریں آپ کو ملی ہیں، تو قاسم کو اپنی طبیعت پر قابو نہ آ رہا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس نازنین کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اس کی آنکھوں میں بھی عشق الفت کا نور چمک رہا ہے، اور اس کے نور کا عکس وہ قاسم کی نظر پر بھی ڈال رہی ہے، اور اب اس کے لب قاسم کے رخسار سے اتنے قریب ہو گئے کہ قاسم کو اس کی سانس کی گرمی محسوس ہوئی۔ اس حالت میں آہیں بھرنے لگی جو دم کی حرکت کے ساتھ سینے کو ابھارتی تھی، اور شبنم کا باریک کرتا اس کیفیت کو چھپا نہ سکتا تھا۔ قاسم نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا اور بوسے کے لیے اس کے لبوں کو ڈھونڈنے لگا، اور اگر یہ امیز آواز میں بولا، مجھے حوروں کی پرواہ نہیں، مجھے تو فقط تم درکار ہو، تمہارے سوا کسی دوسری کی تمنا نہیں۔ یہ سن کر پری کے منہ سے ایک آہ سرد ایسی نکلی جس سے معلوم ہوا کہ سخت روحانی تکلیف میں مبتلا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے قاسم کے سینے پر اس طرح زور دیا کہ قاسم پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی صورت سے غصہ مطلق ظاہر نہ تھا، بلکہ نگاہیں رحم اور درد مندی کی خواہ دستگار تھی۔ اس بے بکسی اور عاجزی کی نظر نے قاسم کو اور بے چین کر دیا۔ پری اٹھی اور کہنے لگی، اب جس سے ملو گے اس کے سامنے میری کیا حقیقت ہے؟ گھاس کے تنکے کو گل سوسن سے کیا نسبت؟ قاسم بھی اٹھا اور پری کے پیچھے پیچھے باغ میں آ گیا۔ آسمان پر تاریکی پھیل چکی تھی، ستارے خوب نکل آئے تھے۔ قاسم نے پری کی طرف دیکھنا چاہا مگر وہ غائب ہو چکی تھی، البتہ کسی کے رونے کی دو چار سبکیاں ضرور سنائی دی۔ قاسم نے چاہا کہ دوڑ کر پری کو تلاش کرے، مگر اس کوشش میں معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی جس نے اس کو سنگ مرمر والے دیوان کی طرف پہنچا دیا۔ قاسم نے دیکھا کہ واقعی اس عالی شان کمرے سے سوسن کے پھول موجود ہیں، بیچ میں بلور کا ایک بڑا گلدان رکھا ہے اور اس میں سفید پھول کھل رہے ہیں، لیکن پھولوں کے علاوہ بھی یہاں کوئی چیز تھی۔ کمرے کے دوسرے سرے پر ایک جگہ قالین پر نرم نرم تکیے رکھے تھے۔ غور کیا تو ان تکیوں میں سیاہی اور سفیدی کا ایک ڈھیر سا پڑا نظر آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قاسم پر واقعی خوف طاری ہوا۔ 7واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ قاسم جو کبھی نہ ڈرا تھا اس وقت ڈر گیا، مگر یہ ڈر لڑائی کے میدان کا سا خوف نہ تھا جس سے انسان کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ بتیار کوئی پاس نہ تھا، ہتھیار نہ ہونے کے باوجود، مگر بے اختیار تکیوں کے بیچ میں جو کوئی چیز تھی اس کے قریب چلا گیا۔ یہاں دو روشن آسمانی رنگ، آنکھوں کے نیچے دو گورے گورے بازو نظر آئے۔ فوراً ایک ہاتھ کو حرکت ہوئی اور کپڑوں میں سے کوئی چیز نکال کر پھر وہ اپنی جگہ آتا دکھائی دیا۔ کچھ فولاد کی سی چمک ہوئی۔ قاسم نے بڑھ کر فوراً کلائی پکڑ لی، دیکھا تو ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ اس حرکت کے ساتھ ایک چہرہ برف کی مثل پاکیزہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر پر سنہرے گھونگھر والے بالوں کا ایک ڈھیر تھا، آنکھیں بڑی تھی اور پتلیلیوں کا رنگ ایسا تھا جیسے پر سنہرے گھونگھر والے بادلوں کا ایک ڈھیر تھا۔ آنکھیں بڑی تھی
جیسے صبح کا کورا آسمان۔ قاسم اس کیفیت سے اس طرح متاثر ہوا جیسے کوہ کاف کی چوٹی پر کوئی صبح کی آمد دیکھ رہا ہو اور آفتاب کی کرنیں شبنم کا غبار دور کر کے برف پوش کو حصاروں پر یکلخت چمک اٹھی ہو اور گل منظر خوفناک مگر حسین اور حیرت خیز ہو۔ قاسم نے ایسی صورت کبھی نہ دیکھی تھی۔ سنا کرتا تھا کہ افرنجیوں کا رنگ بہت گورا اور سر کے بال برے بلکہ سنہری ہوا کرتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں، مگر یہ جنت ہے، یہاں کافر کا گزر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جنت تو راحت اور الفت کا مقام ہے، مگر اس چہرے سے تکلیف اور نفرت ظاہر ہو رہی ہے۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھنی شروع کی۔ کچھ دیر بعد قاسم نے کہا، یہ چھری آپ کے ہاتھ میں کیسی ہے؟ اس چیز کا جنت میں کیا کام؟ قاسم کو فوراً خیال آیا کہ میں بڑا بے وقوف ہوں، عربی بول رہا ہوں، یہ غریب عربی کیا سمجھے گی؟ مگر اس فرنگن نے کچھ رک کر عربی میں جواب دیا کہ یہ جنت نہیں دوزخ ہے۔ قاسم، دوزخ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہی بتایا کہ یہ جنت ہے۔ فرنگن، جس نے اسے جنت بتایا وہ آپ سے جھوٹ بولا۔ مجھ سے سنیے کہ یہ دوزخ کیوں کر ہے، پہلے میری کلائی چھوڑ دیجیے۔ قاسم، کلائی تو میں جب چھوڑوں گا جب آپ چھری پھینک دیں گی۔ فرنگن، چھری تو میری جان کے ساتھ لگی ہے اور ہمیشہ یوں ہی رہے گی، یہی تو ایک چیز ہے جو مجھے اس دوزخ سے نجات دے سکتی ہے۔ قاسم، کیا آپ یہ مطلب ہے کہ اس چھری سے آپ کی اپنی جان لیں گی؟ فرنگن، اپنی ہی جان نہیں بلکہ آپ کی جان بھی۔ یہ چھری تو اس وقت سے چھپائے ہوں جب سے قید ہوئی ہوں۔ قاسم کی سی آنکھوں نے نیلگو آنکھوں کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ جو صورت سامنے ہے وہ ایک عجیب پیکر نور ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی ایک اجلی صاف اور شفاف چادر اونچے سیاہ پہاڑوں سے نیچے گر کر اجلے اجلے جاگ اٹھا رہی ہے، مگر قاسم کا دل اس کے حال زار پر نہایت افسردہ ہو گیا، اور جب اس بات کا یقین خود بخود پیدا ہوا کہ یہ نازنین میرا اعتبار کر کے اپنی جان تلف کرنے سے باز رہے گی، تو قاسم نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس سفید مورت فرنگن نے اپنی نگاہ قاسم پر جمائے رکھی اور آہستہ سے کہا، آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں گے۔ قاسم نے سر ہلایا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ فرنگن نے کس قدر ترش ہو کر کہا، چھری سے آپ ڈر گئے؟ قاسم، میں چھری سے نہیں ڈرا، میں آپ سے ڈرا اور آپ کے لیے ڈرا۔ جب فرنگن نے اتنا سنا تو چھری اپنے سیاہ لباس میں چھپا لی۔ اب اس کی نگاہ قاسم کی طرف تھی، پھر ایوان کے ان حصوں کی طرف گئی جو تاریک تھے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو آواز اتنی ہلکی کر کے جیسے کوئی کسی کے کان میں بات کہتا ہو، قاسم سے کہا، سنیے، میں بتاتی ہوں یہ دوزخ کیوں کر ہے۔ میں بلاو شمال کے رہنے والی ہوں۔ یہاں کے لوگ ہمارا کوئی قوم کی وحشی اور ناشائستہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا ان لوگوں سے بہتر جانتے ہیں جو صاحب علم و فضل اور مہذب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ عرفہ کی لڑائی میں قید ہو گئی، اب تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، کیونکہ خود شیخ الجبل کو مجھ پر دعویٰ ہے اور چند ہر روز میں مجھے اس کی حرم میں داخل کیا جائے گا۔ اور میں اتنا کہہ کر کپڑوں میں جس طرف چھری تھی اپنا ہاتھ لے گئی۔ اس کے بعد کہنے لگی، آج اس عورت نے جس کا نام پری ہے اور جو تم کو یہاں تک لائی ہے، مجھے یہ خط پوشیدہ طور پر دیا تھا، اور یہ خط یونانی زبان میں تھا۔ اس میں لکھا تھا، آج شب کو اس باغ میں ایک نوجوان آدمی کا داخل ہوگا، تم اس وقت ضرور ملاقات کرنا۔ اسی ملاقات کی غرض سے یہ بندوبست کیا گیا کہ جہاں آپ اس وقت دیکھتے ہیں وہاں موجود ہوں۔ میں ڈرتی تھی کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو اور کہیں آپ مجھ پر دست درازی نہ کریں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ شریف اور خدا ترس ہیں اور میری عزت و آبرو آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی، قاسم کے دل میں ایک جوش پیدا ہوا کہ اس غریب الوطن کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھنا اسے اپنا فرض سمجھنا چاہیے، لیکن وہ خود بے بس ہے۔ قاسم نے کہا، آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خط جس نے آپ کو بھیجا ہے، بہرحال اس سے تو آپ واقف ہوں گی۔ فرنگن، صرف ایک شخص ہے جو اس قسم کا خط مجھے بھیج سکتا ہے، اور میں نے اسے دیکھا بھی ہے۔ نام سے اس کے میں واقف نہیں اور نہ یہ جانتی ہوں کہ وہ کس مرتبہ اور حیثیت کا شخص ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں سے وہ بالکل مختلف طبیعت اور مزاج کا آدمی ہے۔ اب سنیے کہ میں نے یہاں سب کو یہ باور کرا دیا ہے کہ میں عربی نہیں جانتی۔ یہ اس خیال سے کہا ہے کہ میرے متعلق جو بات چیت ان میں ہو اس سے میں سمجھ لوں اور ان کو علم نہ ہو کہ میں سمجھی۔ اس ترکیب سے مجھے اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ شخص جس نے خط بھیجا ہے وہ چاہتا ہے قلعہ الموت کے حاکم کے محمد کے پنجہ غضب سے مجھے چھڑا لے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ممکن ہے کہ یہ کوشش اس لیے ہو کہ وہ خود مجھ پر قبضہ کر لے۔ اتفاق سے یہ شخص یونانی جانتا ہے اور معلوم نہیں یہاں اور بھی کوئی زبان سے واقف ہے۔ اس کل تقریر کو سن کر قاسم کی طبیعت الجھنے لگی، مگر یہاں کی سبھی باتوں میں الجھن تھی۔ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں اور بھی کوئی یونانی جانتا ہے۔ جہاں تک میرے بس کی بات ہوگی میں آپ کو ہمدردی کرنے کو تیار ہوں گا، لیکن میں کسی صورت سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کا بتانا آپ کا کام ہے۔ فرنگن، یہ سب میں آپ کو بتا دوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو یہاں سے جہاں آپ سے باتیں کر رہی ہوں
کسی طرح نکل جانا چاہیے۔ اگر میرا یہاں آنا کسی کو معلوم ہو گیا تو پھر یا تو قتل کر دی جاؤں گی یا میرے جان لینے کے لیے اس سے بھی بدتر کوئی صورت پیدا کر دی جائے گی۔ آج رات آپ کو یہیں آرام کرنا ہوگا، کل البتہ اس جنت کو جو دوزخ سے بدتر ہے آپ خیر بات کہیں گے، شاید آپ کو شہر میں جانے کی اجازت مل جائے۔ اگر ایسا ہو تو ظہر کی نماز کے وقت آپ جامعہ مسجد کے صحن میں اس کے جنوب مغربی گوشہ پر کسی جگہ کھڑے ہو کر ایک بڈھے آدمی کے منتظر ہو جائیں۔ اس کی داڑھی مہندی سے سرخ رنگ ہوگی، ایک عنابی رنگ کی عباہ جس کی گوٹ نیلی ہوگی وہ پہنے ہوگا اور اس کے گلے میں ایک چاندی کا توڑا پڑا ہوگا۔ جس وقت اس شخص کو آپ مسجد سے نکلتے دیکھیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں مگر تھوڑے فاصلے سے رہیں۔ اس وقت میری مدد کرنے کی ایک یہی صورت ہے۔ اچھا بس میں جاتی ہوں، آپ یہاں آرام کریں۔ اس شیشے کی سراہی میں تھوڑا سا ٹھنڈا شربت ہے اور تکیے سرہانے کے رکھنے کے لیے اور شال اوڑھنے کے لیے بھی وہاں موجود ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کھڑی ہوئی۔ اب قاسم کو معلوم ہوا کہ وہ ایک ناظم اقداب، خوش قیامت اور خوش ادا نازنین ہے اور اس کا رنگ گورا ایوان کے سیاہ پردوں کے مقابل اور بھی میدا و شہاب نظر آتا ہے۔ کھڑے ہوتے ہی وہ کسی طرح غائب ہو گئی اور قاسم تنہا رہ گیا۔ آگے بڑھ کر ایک محراب کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ بالکل اندھیرا تھا، ہوا بند تھی، باغ میں پتا تک نہ ہلتا تھا۔ کچھ دیر تک پری کے خیال میں رہا، ارادہ ہوا کہ اسے تلاش کرے، یہ نام لے کر پکارے، مگر دل نے چاہا۔ اس پر قاسم کو تعجب سا ہوا کہ کچھ دیر پہلے اس پری نے اس کے دل پر بالکل قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب اس کی طرف طبیعت مائل نہیں پاتا۔ صرف ایک بات اس کی البتہ یہ بار بار یاد آتی رہی، جانی وہ اس کا مٹھیاں باندھ کر قاسم کے سینے پر زور دینا اور پھر عاجزی کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنا اور رونے میں سسکیوں کی آواز جو اس کے جاتے ہی اندھیرے میں سنائی دی تھی۔ منہ سے لگا کر 2-4 گھونٹ پیے اور سونے لیٹ گیا، آنکھیں بند کی، مگر فرنگتن کی وہ آسماں گو آنکھیں نیلم کے آبگینے خیال سے دور نہ ہوئے۔ کسی طرح اسے بچانا چاہیے، کوئی صورت ہو تو ایسی نکلے کہ اس بدحیت و بدخو موذی گدھ کے چنگل سے جو قلعہ کو پر بیٹھا شکار کرتا رہا، اس معصوم کو نجات مل جائے۔ اس خون خوار اور منحوس شیخ کے خیال سے دل میں ایک نفرت اور کراہت پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ سوتا کچھ جاگتا تھا۔ شیخ کی صورت خود بخود سامنے آ گئی۔ دیکھا کہ اپنے ایوان میں مسند پر بیٹھا ہے، وہی خبوث صورت ہے، وہی ٹیڑھی ناک ہے، شکرے کی سی چونچ منہ پر رکھی ہے اور آنکھیں گورستان کی دنسی ہوئی قبریں تنگ پیشانی کے نیچے کچھ چمک رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہی منحوس دیدے ایذا رسانی کے لیے آلے زیادہ واضح اور روشن دکھائی دینے لگے۔ قاسم سوچنے لگا جہاں اور بہت سے ڈراؤنے خواب دیکھے تھے، یہ بدبخت صورت بھی ذہن سے کیوں زائل نہیں ہو پاتی، مگر وہ ظالم خونی نگاہیں کس طرح اس پر نہ ٹلتی تھی۔ اور اب قاسم کو محسوس ہوا اسی قالین پر بیٹھا ہے جو شخص کے ایوان میں پہلے بچھا دیکھا تھا، وہی سرخ گلابوں کا حاشیہ ہے اور متن پر وہی سوسن کے زرد پھول ہے۔ سونے کے فتیل سوز پرنجی چراغ دھیما دھیما جل رہا ہے اور پردوں کی جریوں سے صبح کی کچھ روشنی اندر آنی شروع ہوئی ہے۔ شیخ الجبلم نے قلم اٹھا کر کچھ لکھنا شروع کیا۔ قاسم ماہوت نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور دل سے سوال کرتا تھا کہ اس وقت جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ خواب ہے یا اس سے پہلے جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ آخر حالت واقعی کون سی تھی؟ اس وقت کا نقشہ تو ایسا اصلی نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح خواب نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز وہی ہے جس طرح پہلے دیکھا گیا تھا، گویا بیچ میں کہیں گیا ہی نہ تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب شروع رات تھی اور اب صبح ہونے کو ہے۔ یقینی بیچ میں جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا، مگر اس بات کو دل بھی قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ گوری گوری پاکیزہ صورت جو دیکھ چکا ہرگز خواب و خیال نہ تھی، وہ تو اصلی صورت تھی۔ شیخ نے لکھنا بند کر کے نظر اٹھائی، اب ایک دفعہ پھر اس کی تیز نگاہ قاسم کے سینے سے چھیدنے لگی۔ شیخ نے آہستہ کہا کیوں کیا دیکھا؟ قاسم نے حیران ہو کر جواب دیا چند عجائبات دیکھے، یہ خبر نہیں کہ وہ خواب تھے یا واقعہ تھے۔ شیخ خواب نہیں ہو سکتے، آخر تم نے کیا دیکھا؟ قاسم ایک باغ دیکھا جس کو کسی نے بتایا کہ جنت ہے، آگے یہ کہنا درست نہ سمجھا کہ کسی نے اسے دوزخ بھی بتایا تھا، کیونکہ یہ قول اسی فرنگن کا تھا۔ ایسی کوئی بات کہنے میں اس کی ملاقات کا حال کھلتا تھا جس کا پوشیدہ رکھنا ضروری تھا۔ شیخ نے قاسم کا خواب سن کر کہا ہاں وہ جنت تھی جس کی آرزو میں ہمارے ارادات مند بڑی بڑی جام بازیاں کرتے ہیں، وہ تم نے ابھی دیکھ لی۔ جب کوئی مومن ہمارے طریقے میں شامل ہوتا ہے تو اسی جنت کا وعدہ اس سے کیا جاتا ہے، چاہے وہاں داخل ہونا آج نصیب ہو، چاہے کل، چاہے پرسوں کے بعد، مگر ہمارے ہر مرید کا یہی آخری مقام ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کہہ کر شیخ چپ ہوا اور قاسم کی صورت غور سے دیکھ کر بولا کیا تم ہمارے طریقے میں آنا چاہتے ہو؟ اس سوال کے سنتے ہی قاسم کے دل میں معین خیال گزرا کہ اگر اس طریقہ میں شامل ہو گیا تو پھر ان کے راز اسرار سب دریافت ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان رازوں کو معلوم کرنے کی کیا قیمت ادا کرنی
اور کیسی کیسی خوفناک خدمتیں اس پر فرض کر دی جائیں گی، مگر جلدی جلدی سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ شامل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ شیخ سے پوچھنے لگا، وہ کیا شکل ہو سکتی ہے کہ میں اس طریقہ میں شامل ہو جاؤں؟ شیخ الجبل نے جواب دیا، نہایت آسان شکل ہے، ایک قسم تم کو کھانی پڑے گی، قسم کھانے پر گل راز تم پر افشا کر دیے جائیں گے۔ قاسم سمجھا منزل مقصود ادب قریب ہے، لیکن اور خیال بھی اس کے ساتھ آیا جس نے دل کو بے چین کر رکھا تھا، وہ یہ کہ رازوں کو دریافت کرنا ہی اب اس کی خدمت نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز اس پر فرض ہو گئی ہے۔ کیا ان ملحدوں کے طریقے میں شامل ہونے سے ایک دوسرے فرض کے ادا ہونے میں بھی آسانی ہو جائے گی؟ بہرکیف اس شرکت کے مضمون پر شیخ کے سامنے زیادہ شوق ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا، اور کسی قدر تأمل کے بعد کہا، مجھے نہیں معلوم کہ جو قسم آپ مجھ سے لیں گے وہ کس طرح کی ہوگی۔ شیخ، وہ قسم تم کو اس بات کا پابند کرے گی کہ ہمارے طریقے کے جس قدر قواعد و قوانین ہیں ان پر ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ قاسم نے دل میں کہا کہ یہ کمبخت قواعد و قوانین بھی ایسے ہوں گے جن میں قتل کرنے کی پہلے ہی سے اجازت ہوگی، یا شیخ کو اختیار دیا ہوگا کہ جس کے قتل کا چاہے حکم دیا کرے؟ قاسم اس خیال سے لرز اٹھا، لیکن حصول مقاصد کی آرزو غالب آ گئی، اور جب کوئی دوسرا پہلو نظر نہ آیا تو کہا، مجھے منظور ہے۔ اتنا کہتے ہی قاسم کو اپنے والد کی نصیحتیں قسم کھانے اور ان پر قائم رہنے کے بارے میں یاد آئی، اور جو ہی شیخ نے قالین پر سے کتاب اٹھائی، قاسم سرد ہو گیا۔ کتاب کے اٹھاتے ہی اس کے نیچے ایک سرخ و سفید دستہ کا خنجر رکھا نظر آیا۔ اب قاسم کی حالت اور بھی اضطراب اور پریشانی کی سی ہوئی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں معلوم ہوا کہ کسی نے وہ کتاب اس کے ہاتھ پر رکھ دی ہے، اور اب شیخ الجبل نے بھاری آواز میں، جو قاسم کو بہت دور کی آواز معلوم ہوتی تھی، یہ الفاظ نہایت ظلم و بے دردی کے لہجے میں کہے۔